میرے پاکستانی اس سے پہلے کہ مایوسی آپ کے قریب آنے لگے، یہ نقشہ دیکھیں۔ انقلاب سری لنکا سے شروع ہوتا ہے، بنگلہ دیش پہنچتا ہے، بنگلہ دیش سے نیپال جاتا ہے، اور دیکھ لیں کہ پاکستان سے کتنا قریب آپ پہنچا ہے۔ تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اسرائیل کے خلاف۔ کیا مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کتنے کچھ ہو گئے ہیں؟ شیعہ سنی کانفلکٹ، پھر ایتھنک کلچرل ڈیفرنسز ہیں۔ ترک کہتے ہیں ہم عربوں سے اعلیٰ ہیں، عرب کہتے ہیں ہم پرشین سے اعلیٰ ہیں، پرشین کہتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے جیسے ملک ہیں جو پاکستان جیسے، ہم اپنی آئیڈینٹی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم آدھے کہتے ہیں ہم ترکے ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں ہم پرشین ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں ہم عرب ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں نہیں ہم انڈین ہیں۔ پانچ تو آئیڈینٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تل اویو مسلسل جنگ پر لوگوں کو اکسا رہا ہے، لیکن غیرت مسلم سو رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی اسلامی ملک اگر ایسی حرکت کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر اس قسم کا حملہ کریں۔ انڈیا کہتا ہے نہیں ہمارا انٹرنل میٹر ہے، یو کین ناٹ ٹاک۔ جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے ہم اس پہ نہیں بولتے، جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ نہ بولیں۔ اچھا، انڈیا ڈز ناٹ وانٹ کہ جی آپ ہمیں پریچ کریں۔ اب انڈیا کہتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس لیوریج نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو اے لیوریج، آپ کے پاس لیوریج ختم ہو چکی ہے۔ So don't say کہ you have a leverage and you can tell us and teach us and explain us what you want to explain us. No. یہ ایک different scenario ہے جو emerge کر رہا ہے، and میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ انڈینز جو ہیں وہ ٹف لائن لے رہے ہیں۔ انڈینز آپ کسی کو وہ معاف نہیں کرتے، وہ پہلے وہ تھا کہ جی ٹھیک ہے۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اسرائیل کے خلاف۔ کیا مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ ایک ٹویٹ انہوں نے کیا جناب، ٹائم فار مسلم کنٹریز ٹو یونائٹ اگینسٹ اسرائیل، a rogue state agenda is to comprehensively deal with the Muslim world and neutralize whatever economic power they have۔ مطلب کیا اکنامک پاور ہے اور کیا ملٹری پاور ہے اور کیا مسلمانوں کا آپس میں یہ جو گٹھ جوڑ ہے، کس نام پہ؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان کتنے کچھ ہو گئے تھے، اور کیوں یورپ اکٹھا ہے، کیوں ویسٹ اکٹھا ہے اور کیوں مسلمان اکٹھے نہیں ہیں؟ ایک سوال کا ایک جواب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ سیم ہے۔ دے لیو اینڈ ڈائی فار اے سیم پولیٹیکل تھاٹ، اینڈ دیٹ از ڈیموکریسی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، ہیومن رائٹس۔ اور یہاں 57 مسلمان ممالک ہیں اور 57 پولیٹیکل تھاٹ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں؟ اور ہم کیا کہتے ہیں جی ہم تو اکنامیکلی ولنریبل ہیں، ہمیں پیسے دیے جائیں۔ اچھا، ہمیں پیسے دیں اور بعد میں پھر کیا ہوگا؟ ہمیں پیسے دیں، لوگوں نے کہنا تسی پیسے کھا گئے ہو، پیسے سارے عربیاں دے کول نے، انہوں کو فوجاں کوئی نہیں، ہمارے پاس فوج ہے ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے۔ پھر دین آپ آ جائیں، انٹرنل ڈویژنز ہماری کتنی ہیں، شیعہ سنی کانفلکٹ۔ ایران نے اپنا اسکول آف تھاٹ ایکسپورٹ کیا، سعودی عرب نے اپنا اسکول آف تھاٹ ایکسپورٹ کیا رہا، میدان جنگ پاکستان بنا رہا ہے۔ کرتے وہ رہے ہیں اپنی لڑائیاں، سارا کچھ وہ کرتے رہے، دونوں اپنی جو ہیجمنی ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ پھر ایتھنک کلچرل ڈیفرنسز ہیں۔ ترک کہتے ہیں ہم عربوں سے اعلیٰ ہیں، عرب کہتے ہیں ہم پرشین سے اعلیٰ ہیں، پرشین کہتے ہیں ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے جیسے ملک ہیں جو پاکستان جیسے، ہم اپنی آئیڈینٹی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم آدھے کہتے ہیں ہم ترکے ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں ہم پرشین ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں ہم عرب ہیں، آدھے ہم کہتے ہیں نہیں ہم انڈین ہیں۔ پانچ تو آئیڈینٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کلچرل اینڈ ایتھنک ڈفرینسز ہیں یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کس کی آئیڈینٹی کو زیادہ سپیریئر آئیڈینٹی سمجھنا ہے، عربوں کی، ترکوں کی، پرشینس کی، کس کی؟ ادھر آپ چلے جائیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں چلے جائیں، وہاں پہ ملیشینز، انڈونیشینز ہیں، مطلب تو یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو ایک براڈر کامن آئیڈینٹی جو ہے یا کامن اسکول آف تھاٹ تو اسٹیبلش نہیں ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایجپٹ نے آئی تھنک 1979 میں اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کر لیے، جارڈن نے بھی 1994 میں ٹھیک کر لیے، انہوں نے کہا مار پڑے گی، لڑائیاں ہوگی، جنگیں کر لی، اتنے جوگے کوئی نہیں ہے۔ عرب دنیا میں نہ اتنی فوج تھی، نہ مین پاور، نہ ریسورسز، نہ گل، نہ بات، نہ ٹیکنالوجی۔ اسرائیلی اس وقت بھی مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں۔ کہ جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے جناب بڑا ٹف لائن لی ہے کہ یہ جو انڈیا کو ہیومن رائٹس کے جو لیکچر ہیں وہ نہ دیے جائیں۔ سو انڈینز کہتے ہیں کہ we do not need human rights lecture from countries like Switzerland۔ ہم ان لیکچرز کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ لوگ تو زینوفوبیا، سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن اور ریسزم کو سپورٹ کر رہے ہیں،
जो इंडिया ने बात की है, इट मीन्स कि इंडिया इज नो emerging एज ए प्लेयर। वो कहता है कि जी हमारे यहाँ तो डाइवर्स डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हमारा तो सिविलाइजेशनल एम्ब्रेस ऑफ प्लूरलिज्म है। अच्छा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, वो सारी बातें डिफरेंट है वहां पे, लेकिन द पॉइंट इज कि इंडियंस ने यहाँ पे ये मौकफ अडॉप्ट कर लिया है, और वो स्विट्जरलैंड को कहते हैं हमारा फ्रेंड एंड पार्टनर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया के हवाले से द मोर द वर्ल्ड स्टार्टेड गेटिंग इनटू इंडिया एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इंडिया, उन्होंने कहा नहीं, दिस इज ऑल्सो वन साइड ऑफ इंडिया वेयर यहाँ पे जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें जो हुई हैं, इंडिया कहता है नहीं, ये हमारा इंटरनल मैटर है, यू कैन नॉट टॉक। जो आपके मुल्क में हो रहा है हम उस पर नहीं बोलते, जो हमारे मुल्क में हो रहा है आप ना बोलें। अच्छा, इंडिया डज नॉट वांट कि जी आप हमें प्रीच करें और ना हम आपको प्रीच करें। अच्छा, वेस्टर्न वे क्या है? द वेस्टर्न वे इज दे प्रीच अदर्स बिकॉज दे ऑलवेज हैड अ लिवरेज। अब इंडिया कहता है कि नहीं, आपके पास लिवरेज नहीं है, यू डोंट हैव अ लिवरेज, आपके पास लिवरेज खत्म हो चुकी है। सो डोंट से कि यू हैव अ लिवरेज एंड यू कैन टेल अस एंड टीच अस एंड एक्सप्लेन अस व्हाट यू वांट टू एक्सप्लेन अस। नो, सॉरी, दिस इज नॉट द सिचुएशन एनीमोर। ऐसी कोई सिचुएशन हमारे सामने नहीं है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जो इमर्ज कर रहा है। एंड मैं इसमें ये देख रहा हूँ कि ये इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन ले रहे हैं। इंडियंस अब किसी को वो माफ़ नहीं करते। वो पहले वो था कि जी ठीक है, ये चीज़ें इंडियंस जो हैं अब वो दे आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड दिस। अब होता क्या है कि अब इंडिया ने बेसिकली, जब इंडिया मुंह खोलता है तो बहुत सारे जो छोटे मुल्क और हैं उनके भी मुंह खुलते हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई हम भी जवाब देंगे। लेकिन फॉर अदर स्मॉलर कंट्रीज दे हैव अ लिवरेज, उनके ऊपर लिवरेज है, इंडिया के ऊपर लिवरेज नहीं है। इंडिया ने अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश की है कि इंडिया इज अ मार्केट, आप हमारे साथ कैसे कर सकते। सो ये वो चीजें हैं जिसको नरेंद्र मोदी साहब की जो सरकार है वो समझती है कि हमें थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए। वो कह रहे हैं ओआईसी तो आपका माउथ पीस है। बेसिकली तो इंडिया सारे मुसलमान मुल्कों की बेइज्जती कर रहा है दुनिया। और अब ये देखें ना, माउथ पीस कहना, तो ये 57 मुल्कों की इंडियन डिप्लोमेट ने उठा के अब कोई जवाब देगा इंडिया को? कोई भी नहीं जवाब देगा। वो कहते हैं हम क्यों जवाब दें। सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। आपको सुनने को और देखने को तो ये लगेगा कि जिस तरह किसी और मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इर्द गिर्द के हालात को देखते हैं तो इस ख़तरे की घंटियां पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी बजनी चाहिए।